یہ دنیا کی واحد قوم ہے بلوچ قوم، جس کی جنگ آزادی کہہ لیں یا تحریک آزادی کہہ لیں یا انسانی حقوق کی تحریک کہہ لیں، جو مرضی نام دے دیں، لیکن بلوچستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف یہ چند نوجوان خواتین ہیں جو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی ہیں۔ بلوچ عورتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بلوچستان کی جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے بلوچستان کا، وہ کتنا ڈیموکریٹک ہے، یعنی جمہوری ہے، وہ کتنا سیکولر ہے، وہ کتنا مضبوط ہے اس بنیاد پہ کہ اس کے سماج میں، اس کے کلچر میں مرد اور عورت حقیقی معنوں میں گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ بلوچ کو تقسیم کرنا تقریباً ناممکن ہے اس وقت کے حالات میں۔ رنگ بلوچ علامت بن چکی ہے بلوچ قوم کے اتحاد کی۔ اس علامت کو توڑنا پاکستان کی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوشش کی ہے پاکستان نے، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو گرفتار کرنے کے بعد بھرپور کوشش کی ہے پاکستانی پنجابی ریاست نے کہ ایک دفعہ پھر کسی طریقے سے بلوچ جو قوم ہے اس کو قبائلی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، آپ خود غور کریں کہ کیا کیا انہوں نے ہتھ کنڈے اپنائے، وہ آپ کا کام ہے، آپ کریں اس کے اوپر غور فکر۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں بلوچستان سے، اور وہ خبریں لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ جیسا آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہے، سب سے پہلے اختر مینگل صاحب نے ایک شیڈیول جاری کیا ہے اور اس شیڈیول کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے کچھ لاپتہ افراد کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیٹیلز ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور فائنلی بات کریں گے آخر میں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے کیا خطرہ ہے، کیا قصور ہے، کیا کیا ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے کہ پوری ریاست جو ہے وہ اس وقت ہر طریقے سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو پاکستان میں سیاست سے آؤٹ دیکھنا چاہتے ہیں، بلوچستان کی سیاست سے آؤٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل نہیں اس بات پہ تیار کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے، حالانکہ وہ سیاست دان نہیں ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں ہیں، وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ ایک نہتھی لڑکی سے اتنا خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس نے پوری فوج لگا دیا بلوچستان کے اوپر۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں اس شیڈیول کی جانب جو کہ ڈاکٹر سردار اختر جان مینگل صاحب نے جو شیڈیول جاری کیا ہے، اور میں داد دیتا ہوں اختر مینگل صاحب کی اور بڑی تعریف کرتا ہوں ان کی کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ شیڈیول، دھرنا جب ختم ہوتا ہے تو ودن 2 آورز انہوں نے پورا شیڈیول دے دیا کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ریلی کرنی ہے، کہاں کہاں پہ جلسے کرنے ہیں، اور یہ 18 اپریل سے جو ہے لے کے تو 10 مئی تک کا ان کا یہ پلان ہے، تقریباً 1 مہینے پر مشتمل۔ اور بڑی بات ہے کہ ودن 2 آورز ان کے رابطے بھی ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور انہوں نے ٹائم بھی دے دیا اور سارا طے بھی ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ دھرنا جو انہوں نے کال آف کیا ہے آخری وقت تک تو وہ یہی تھا کہ دھرنا دیں گے، کفن بھی لائے تھے ساتھ کہ میں یا مہارنگ کو لے کے جاؤں گا یا میں کفن میں جاؤں گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا بڑا شارپ دماغ ہے جس نے 2 گھنٹے کے اندر یہ اتنی بڑی پلاننگ کر لی احتجاجی مرحلے کو، اور اس کو دوسرا مرحلے کا نام دیا۔ بہرحال چلتے ہیں، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی رہائی تحریک جو ہے وہ ان کے مطابق اب اس کا جو احتجاجی مرحلہ ہے اس کو دوسری شکل دے دی گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب BYC جو ہے وہ بھی شاید اس مرحلے میں ان کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ مہارنگ بلوچ کی رہائی اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی رہائی کی جو مہم ہے، جو احتجاجی تحریک ہے، اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ اختر جان مینگل کر رہے ہیں یا سمی دین بلوچ کر رہی ہیں یا یہ دونوں مل کے کر رہے ہیں؟ مطلب میں کنفیوز ہوں، تو کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں۔ پہلا جو ریلی ہے وہ 18 اپریل کو مستونگ میں ہوگی، پھر 20 اپریل کو کلات، 24 اپریل کو خزدار، 26 اپریل کو پنجگور، 28 اپریل کو گوادر، 2 مئی کو نوشکی، 4 مئی کو دل بدین، 6 مئی کو خاران،
8 مئی کو ہب یا ہب اور 10 مئی کو سبی. یہ 18 مئی سے لے کے 10 مئی تک کا ان کا شیڈیول ہے، اور ہم ظاہر ہے شیڈیول کو فالو کریں گے. بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو ہے، تو پھر ہم جو 18 اپریل کو مستونگ میں ہوگا اور جو آخری ہوگا اگر ہوا تو 10 مئی کو سبی میں، تو اس سارے کو ہم کور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان دنوں ہم لائیو چلیں اس کے اوپر اور لائیو آپ تک یہ سارا پہنچائیں. تو اب میں آپ کو جبری گمشدہ اور ماورا عدالت جو قتل ہو رہا ہے بلوچوں کا، اس کی کچھ خبریں میرے پاس ہیں، وہ شیئر کرتا ہوں. 16 اپریل کو تربت یونیورسٹی کے پیچھے یعنی کل گروک کے مقام پر ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے. لیویز نے یہ لاش تحویل میں لے کر شناخت کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل بھیج دی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک خبر میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 اپریل کو 16 سالہ فہد بلوچ کو اٹھایا گیا تحصیل وڈ ضلع خضدار سے. اسی طرح سے 12 اپریل کو 3 نوجوانوں کو اٹھایا گیا. زاہد بلوچ ولد عابد جان، یہ منگچر سے ان کو اٹھایا گیا. کلات سے تعلق ان کا کوئٹہ ملز کالونی سے بتایا جاتا ہے. پھر اعجاز بلوچ ول خدا بخش جو ہے ان کو اٹھایا گیا، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بھی منجکر سے اٹھائے گئے. پھر تیسرے جو 12 اپریل کو اٹھائے گئے وہ عصمت اللہ ولد علی محمد ہے جو ڈرائیور ہیں، اور یہ نوکنڈی چاغی سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے 13 اپریل کو پسنی اور بلیدہ سے 2 نوجوانوں کو جو لاپتہ کیا گیا تھا ان کی لاشیں ملی ہیں. ایک کا نام نور محمد ہے، غالباً یہ بلیدہ سے تعلق رکھتا ہے. اس کی گولیوں سے چھلی لاش تھی جو وہاں سے ملی. 2 لاشوں میں سے ایک نور محمد کی لاش تھی. اس کے علاوہ یہ 16 اپریل کو 5 لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. ایک اظہر نور ولد خدا بخش، ان کا تعلق تحصیل پسنی وارڈ نمبر 1 ضلع گوادر سے بتایا جاتا ہے. پھر نواب ساحل ولد بابو، یہ تحصیل پسنی سے ان کا تعلق ہے، گوادر سے. رات 1 بجے ان کو اٹھایا گیا 16 اپریل کو. پھر شہباز علی ولد بابو، ان کو بھی تحصیل پسنی گوادر سے اٹھایا گیا. پھر سپاہی نواز علی ولد ستار بھٹی، یہ سپاہی تھے، لیویز اہلکار ہیں، ان کو گوپت سے تحصیل سوئی ضلع ڈیرہ بھوٹی سے ان کو اٹھایا گیا. اس کے علاوہ پنجگور میں جو فوجی آپریشن چل رہا ہے اس دوران فوج نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے وہاں لوگوں کو مارا پیٹا اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور 2 کی تو شناخت ہوئی ہے، ایک سیف اللہ اور دوسرے عبد الرحیم. اسی طرح پروم سے 4 افراد کو لاپتہ کیا گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فوجی اندر جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں تو انہوں نے ان کا قیمتی سامان لوٹا، موبائل فون بھی لوٹ کے لے گئے ہیں. تو یہ ہے خبر. بلوچستان میں آنے جانے والی ٹرینوں میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے. ادھر 40 پولیس اہلکاروں کو لے جانے والی بس پر حملہ ہوا ہے، اور بلوچستان میں یہ حملہ جو ہے داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس میں 3 کے قریب اہلکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بیان سنانا چاہتا ہوں جو جاوید چودھری صاحب جو اینکر پرسن ہیں ان کے نام سے منسوب ہے اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ 2025 BLA کا بلوچستان میں آخری سال ہوگا. 2025 میں پاکستانی فوج بلوچستان سے BLA کو جڑ سے ختم کر دے گی. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی فوج کا یہ پلان ہے. اب چلتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی طرف کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہے اس کا قصور کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سمیع الدین بلوچ کا کل کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان میں جاری ریاستی جبر کے خلاف آواز بلند کی اور اسے دنیا کے سامنے لانے کی جرت کی. ڈاکٹر سبیہ بلوچ کا بھی بیان ہے میرے سامنے. وہ کہہ رہی ہیں کہ گھر گھر جا کر بلوچوں کو قومی فلسفے سے آگاہ کریں. اور میرے پاس گلزادی بلوچ کا جیل سے پیغام ہے. وہ کہہ رہی ہیں بلوچ خواتین حادثاتی نہیں، حادثے کے ذریعے نہیں، بلکہ شعوری بنیادوں پر جدوجہد کا ایک مضبوط حصہ ہیں.
یہ دنیا کی واحد قوم ہے بلوچ قوم، جس کی جنگ آزادی کہہ لیں یا تحریک آزادی کہہ لیں یا انسانی حقوق کی تحریک کہہ لیں، جو مرضی نام دے دیں، لیکن بلوچستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف یہ چند نوجوان خواتین ہیں جو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی ہیں۔ سنا ہے نا آپ نے محاورہ سیسا پلائی دیوار؟ میری آج بات یاد رکھیے گا، تاریخ میں یہ محاورہ تبدیل ہو جائے گا۔ سیسا پلائی دیوار کی جگہ لوگ کہیں گے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے بلوچ اور عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، ایسے لڑو، اس جذبے سے لڑو جس جذبے سے بلوچ عورت دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ بلوچ عورتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بلوچستان کی جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے بلوچستان کا، وہ کتنا ڈیموکریٹک ہے، یعنی جمہوری ہے، وہ کتنا سیکولر ہے، وہ کتنا مضبوط ہے اس بنیاد پہ کہ اس کے سماج میں، اس کے کلچر میں مرد اور عورت حقیقی معنوں میں گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو مہرنگ بلوچ صاحبہ کا قصور میں بتاؤں آپ کو، اور آپ اگری کریں گے مجھ سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کوئی سیاستدان نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی کی کسی کی لیڈر نہیں ہے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کسی سیاسی جماعت کی کارکن نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کیمپین شروع کی لاپتہ افراد کے حوالے سے، ساتھ تعلیم حاصل کرتی رہیں، اس دوران ان کا والد بھی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی، یہ سارے جھیلتے ہوئے وہ اپنا ایک مضبوط کردار کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں، اور پھر وہ میڈیکل ڈاکٹر بنی۔ ان کے خاندان پہ کیا ظلم نہیں ہوئے، کیا مشکلات ہیں ایسی جو انہوں نے نہیں دیکھیں، اس کے باوجود وہ فوکسڈ رہیں، وہ ڈاکٹر بنیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور دوسری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے رابطوں میں اور ان کے جلسوں جلوسوں میں شامل ہونا، اور پھر جانا، پھر آواز اٹھانا، کرتے 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 وہ آج ایک سمبل بن گئی ہیں ریزسٹنس کا، ظلم کے خلاف۔ اور ظلم کون کر رہا ہے؟ پاکستانی فوج کر رہی ہے، پاکستانی ریاست کر رہی ہے۔ تو وہ اس پورے عمل کے دوران انہوں نے کیا اچیو کیا؟ وہ کون سا ایسا چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست اتنی خوفزدہ ہو گئی؟ انگریز نے کیا کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریز نے یہی کیا نا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ پنجابی فوج نے کیا کیا آج تک؟ کیسے ہم سب پہ اوپر اس نے قبضہ کیا، سب کو مقبوضہ علاقے ہیں، لیکن سب جو ہے وہ آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم اکٹھے نہیں ہیں۔ سندھی، پشتون، بلوچ، کشمیری، گلگتی اکٹھے نہیں ہیں۔ خاص طور پر پشتون اور بلوچ کی جو لڑائی ہے اس میں ابھی بھی بہت سارے کمزوریاں ہیں، اور وہ اس لیول پہ اتحاد قائم نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بلوچستان کے اندر بھی انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک پالیسی بنا رکھی تھی پارٹیشن کے بعد، اور شناخت تھی قبائل۔ آپ کی شناخت تھی کہ آپ مینگل ہیں، آپ بھکٹی ہیں، آپ مری ہیں، یہ قبائلی شناخت تھی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں تو لوگوں کے نام ہیں، شاہ محمد مری، اور نام جو ہے لوگ مری لگاتے ہیں، جیسے اختر مینگل صاحب کا نام ویسے تو اختر جان ہے، لیکن پیچھے ٹائٹل لگا ہوا ہے سردار، اور آگے ان کے قبیلے کا نام مینگل لگا ہوا ہے۔ تو قبیلے سے جو ہے بھکٹی، نام تو ان کا اکبر خان ہے، لیکن وہ بھکٹی قبیلے کی شناخت کے لیے وہ بھکٹی لگا ہوا ہے، برہمداد بھکٹی ہے، پھر اور تو یہ قبائلوں کی شناخت تھی، اور اسی شناخت کی بنیاد پہ بلوچستان کے سماج کو پاکستان کی ریاست نے تقسیم کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے اپنے نام سے اپنی جو قبیلے کا لقب تھا یا نام تھا وہ ہٹا کے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، اور غور سے سمجھیں اس چیز کو، اس نے کہا میں بلوچ ہوں، یعنی وہ پورے اس خطے کی ایک سمبل بن گئی
اس ایک عمل سے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ قبیلے کا نام ہٹا کے قوم کا نام لگا دیا، اور پھر آج اس نے پوری بلوچ قوم کے مختلف قبائل کو اس قبائلی تقسیم سے نکال کے بلوچ قوم میں ڈھال دیا۔ ایک ماڈرن بلوچ نیشن کا کانسیپٹ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم مری ہیں یا بگٹی ہیں یا مینگل ہیں یا اور جو قبیلے ہیں ان کے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہمیں بلوچ ہے، ہم بلوچ ہیں۔ اس کو اس بات پہ اب فخر ہونا شروع ہو گیا کہ وہ بلوچ ہے۔ تو یہ جو اتحاد ہوا ہے نچلی سطح پہ بلوچ کے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے محنت کشوں کا، لوور مڈل کلاس کا یہ جو اتحاد ہوا ہے اس بات پہ کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم بلوچ ہیں، یہ سب سے بڑا قصور ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا، کیونکہ اب بلوچ کو تقسیم کرنا تقریباً ناممکن ہے اس وقت کے حالات۔ کوشش کی ہے پاکستان نے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو گرفتار کرنے کے بعد، بھرپور کوشش کی ہے پاکستانی پنجابی ریاست نے کہ ایک دفعہ پھر کسی طریقے سے بلوچ جو قوم ہے اس کو قبائلی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، آپ خود غور کریں کہ کیا کیا انہوں نے ہتھکنڈے اپنائے، وہ آپ کا کام ہے، آپ کریں اس کے اوپر غور فکر۔ لیکن ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے بلوچ کو بغیر سیاست کیے، بغیر پولیٹیکل پارٹی بنائے، بغیر اسمبلی کا الیکشن لڑے، بغیر کونسل کا الیکشن لڑے، اس نے پورے اس خطے کے بلوچ قبائل کو ایک قوم میں ڈھال دیا ہے، بلوچ قوم۔ یہ اس کا قصور ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی کام کیا انہوں نے، اسی کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ ان کو جیل میں رکھ کے اس پورے پروسیس کو ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بلوچ قوم کو دوبارہ سے تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو جیل میں رکھ کے، کیونکہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ علامت بن چکی ہے بلوچ قوم کے اتحاد کی۔ اس علامت کو توڑنا پاکستان کی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی ان کا مشن ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو قطب نما ہے جد و جہد کا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ کمپس، وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہے۔ کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بلوچستان کی تحریک یا بلوچستان کی جو بھی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کس طرف جا رہی ہے۔ بلوچ قوم ادھر ہی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پلیز چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔